آپ نے فرمایا کہ وہ یہاں دنیا میں نہیں ہے، چونکہ بات آگے تو میں ایک سوال کر لوں، لیکن برزخ کی زندگی میں زندہ ہے۔ برزخ میں تو سبھی زندہ ہیں، تو پھر یہ امتیاز کیا ہے ان کا اور عام لوگوں کا؟ اچھا آپ نے سوال کیا۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو ہم اس برزخ کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ وہاں میں عرض کروں گا کہ ہماری احادیث اور روایات کے مطابق جو لوگ مر رہے ہیں وہ 3 حالتوں میں ہیں۔ جی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو برزخ میں جاتے ہیں اور وہاں وادی السلام میں زندگی گزارتے ہیں۔ برزخ کے اندر 2 وادیاں ہیں، ایک وادی السلام ہے، ایک وادی برہوت ہے۔ جی۔ وادی السلام میں کون ہیں؟ یہی جن کا قرآن مجید کی روح سے ذکر ہوا ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، جنہوں نے بھی جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور ساتھ عمل صالح بھی کرتے رہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ جو ہیں وہاں زندہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ جو ہو سکتا ہے کامل طور پر تو صالح نہ ہوں، لیکن ان کی نیکیاں بالآخر زیادہ ہیں، یا انہوں نے کوئی ایسے نیک کام کیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں برزخی زندگی عنایت کر دی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وادی برہوت کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یا وہ گناہگار جنہوں نے بڑے بڑے عظیم گناہ کیے، بڑی بڑی جنایات کیں، بشک وہ مسلمان ہیں، اور اللہ جو ہے انہیں عذاب قبر سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے وادی برہوت میں۔ اس کے علاوہ اکثر جو دنیا ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد سو گئے، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا کہ جب ان کو روز محشر اٹھایا جائے گا تو وہ یہی سوچیں گے شاید ایک آدھا دن ہم سوئے ہیں اور اٹھ گئے ہیں۔ وہ حالت خواب میں ہیں، حالت نیند میں ہیں۔ ان کی نیند ایسی ہے جیسے اصحاب کہف کی نیند ہے۔ یعنی اکثر دنیا ایسی ہے، یعنی عام جو لوگ مر رہے ہیں وہ تقریباً ایسے ہی ہیں، یعنی جن کے گناہ اور نیکیاں برابر برابر ہیں یا تھوڑا سا اوپر نیچے ہے، اور سادہ زندگی گزارنے والے لوگ، اور جنہوں نے نہ کوئی ایسے بڑے گناہ کیے کہ ان کو عذاب قبر ہو، اور نہ کوئی ایسی نیکیاں کی کہ اللہ اس دنیا میں انہیں زندہ رکھنا چاہتا ہو اور ان کی قبر کو بہشت بنانا چاہتا ہو۔ عام لوگ، عام سادہ لوگ جن کی زندگی جو ہے وہ روٹین کے مطابق گزر رہی ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہیں۔ سیدھے قیامت میں اٹھائے جائیں گے، یہ مرنے کے بعد سو جاتے ہیں، برزخ نہیں جائیں گے، یہ برزخ میں ہوں گے لیکن سو رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ یعنی اپنی قبروں میں سو رہے ہیں، اور یہ روز محشر اٹھائے جائیں گے۔ لیکن وہ جو زندہ لوگ ہیں وہ تو زندگی گزاریں گے، وہ تو برزخ کے اندر برزخی نعمات سے جو ہیں وہ بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے شہداء کا بے عنوان زندہ جو ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ برزخی زندگی بہت اہم ہے کہ جو ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اس میں ایک ہستی جو اس کو اللہ تعالیٰ اس برزخی زندگی اور برزخی نعمتوں سے پروردگار بہرہ مند کرتا ہے، وہ شہید ہے۔ تو انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، یا وہ مومنین جنہوں نے ایسے اعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جہاں میں یعنی برزخ میں انہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں احادیث میں کہ کون سا ایسا عمل کرو گے کہ آپ کی قبر بہشت بن جائے گی، یعنی آپ عالم برزخ کی نعمتوں سے استفادہ کریں گے، یا کون سا ایسا گناہ کرو گے کہ جس کی وجہ سے حتماً عذاب قبر سے دوچار ہو گئے۔ تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ مرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم برزخی زندگی رکھتی ہے اور اچھی زندگی رکھتی ہے، وعلیکم السلام علیہ، اور ایک قسم جو ہے وہ بھی برزخی زندگی رکھتی ہے لیکن بدترین عذابوں سے دوچار ہے۔ اور ایک قسم جو کہ اکثر لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مکتب کے ہیں، جنہوں نے اتنی کوئی خاص تحقیق بھی نہیں کی، ہو سکتا ہے دیگر مذاہب اور مکاتب کے لوگ بھی ایسے ہوں کہ جن کی زندگی ایک عام زندگی گزری ہے جس میں نہ انہوں نے کوئی دین کے معاملے میں، حق کو جاننے کے معاملے میں کوئی تگ-و-دو نہیں کی۔ یہ سارے وہ ہیں کہ جو حالت خواب ہے، حالت نیند ہے ان پہ، یعنی ان کی موت جو ہے وہی نیند کی مانند ہے کہ ہزاروں سال بھی گزر جائیں، لاکھوں سال بھی گزر جائیں، جب روز قیامت اٹھائے جائیں گے۔ خود قرآن مجید میں وہ آیات ہیں جس میں کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا تو وہ یہی سوچیں گے کہ ایک آدھا دن شاید ہم جیسے جناب عزیر نے کہا تھا، جیسے انہوں نے کہا تھا ایسے